پھر ایک مرتبہ سلام کا جواب دے دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع بولے وعلیکم السلام وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، علماء کرام، مسجد کے ائمہ کرام، مؤذن کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. دیکھو بہت پیارا مہینہ ہمارے سامنے گزر گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان. بولو کون سا مہینہ؟ رمضان. اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے قدر کی کہ نہ کی، ورنہ پہلے 10 دن آئے اور اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسا دی. دوسرے 10 دن آئے، اللہ نے مغفرت کے پروانے عطا کر دیے. اور تیسرے 10 دن آئے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. بہت مبارک مہینہ گزرا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ، پہلے 10 دن آئے رحمتوں کا سمندر آیا، دوسرے 10 دن آئے مغفرت کا پروانہ آیا، آخری 10 دن آئے اللہ نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بہت پیارا مہینہ گزرا ہے. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو میں اسی لیے یہاں ہلدرو آیا ہوں. سال کا شروع اسی سے کرتا ہوں، ہلدرو گاؤں سے. آج ہمارے سکندر بھائی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، کینیڈا میں ہے. اللہ ان کے قیام کو مبارک فرمائے. ان کے بیٹے راقب نے ایسی خدمت کی جیسے ان کے ابا خدمت کرتے ہیں. اللہ اس بچے کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ یہ پورے گاؤں کو قبول فرمائے. یہ گاؤں میں آتا ہوں ایسا لگتا ہے میں اپنے گھر میں آیا ہوں. اس لیے بہت کھل کر 4 باتیں کہوں گا انشاءاللہ. بولو کریں گے عمل انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے بعد اب یہ 4 باتیں اگر میں اور آپ نے عمل کیا، اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا. بولو آمین. اللہ ہماری تراویح کو بھی قبول کرے گا. بولو آمین. اور آسان الفاظ میں کہو یہ 4 کام کرو، اللہ جان مال عمر میں برکت دے گا. دنیا بھی اپنی ہوگی، جنت بھی اپنی ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کہ 4 کام کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام ایک یقین. مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ. کیونکہ ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ جو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے. پیٹرول کی لائن، ڈیزل کی لائن، گیس کا بھاؤ بڑھنا گھٹنا. ہم لوگ ایک سوچ میں رہتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم کون حق ہے، کون غلط ہے، کون کیا چاہتا ہے، ہم کو نہیں معلوم. لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے. جو ہوا کرنے والا اللہ، جو ہو رہا ہے کرنے والا اللہ. آئندہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ. اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے موبائل پر بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اور ہم لوگ آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں نا. ڈسکس کرتے نا، اس نے ایسا کیا، وہ ملک نے ایسا کیا، وہ ملک نے ایسا کیا. میں پوچھتا ہوں آپ کو ہلدرو میں کوئی پوچھنے آیا؟ کوئی ہلدرو میں آپ کو پوچھنے آیا کہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ کوئی پوچھنے آیا؟ یعنی ایمان سے بولو نا، کوئی پوچھنے آیا؟
اچھا کوئی پوچھنے آئے گا ہم کو؟ کوئی پوچھنے آئے گا؟ اچھا ہماری ہمت ہے وہاں جا کے بات کریں؟ تو کائے کو موبائل میں اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ جب نہ کوئی ہماری بات سنتا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ ہم کو کوئی پوچھنے والا ہے، پھر بیکار کا موبائل میں بیٹھ کے دیکھ کیا ہوا، تیرے کو معلوم ہے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، تو کیا کر لے گا؟ ہوا تو کیا کر لے گا؟ نہیں ہوا تو کیا کرے گا؟ اس سے اچھا ایک کام کیا ہوتا تو شاید کسی نے کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، میں نے کیا تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی کریں۔ کیا کام کیا ہوتا معلوم؟ مسواک کرتا۔ بولو کیا کرتا؟ مسواک کرتا، اچھا وضو کرتا۔ بولو اچھا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھتا اور کہتا اللہ یہ 2 رکعت اس لیے پڑھا، میرے کو نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور میرا کوئی سننے والا بھی نہیں، اور میں وہاں جانے والا بھی نہیں، لیکن اللہ امت کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما لے۔ یہ 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھا اللہ امت کے جان کو بچا لے، امت کے مال کو بچا لے، امت کی آبرو کو بچا لے، عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لے، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ اللہ پوری امت کی، اپنوں کی بھی حفاظت فرما، غیروں کی بھی حفاظت فرما۔ یہ 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھا ہے، قیامت میں جہاں امت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے وہاں میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ لیکن کیا کسی نے 2 رکعت پڑھا؟ سب تبصرہ کیا، سب باتیں کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا ہوا، تنے خبر منے خبر، لیکن میرے پیاروں کیا ہوگا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک بات یاد کر لو، پہلی بات کچھ بھی ہم سے نہیں ہوگا، کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیاروں اللہ ہے، بولو اللہ ہے، اللہ تھے، اللہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ہے ابد تک رہیں گے۔ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ ہمارے ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے؟ اللہ۔ اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے، بولو کس کا دربار؟ بادشاہ حضرت ہارون رشید، بڑی حکومت۔ ایک پڑھا لکھا آدمی آیا اور اس نے آ کر صاف بادشاہ کو کہا کہ جتنے علماء کو جمع کرنا ہے جمع کرو، جتنے فضلاء کو جمع کرنا ہے جمع کرو، جتنے حافظوں کو جمع کرنا ہے، جتنے قاریوں کو جمع کرنا ہے، جتنے تراویح پڑھانے والوں کو جمع کرنا ہے جمع کرو۔ وہ آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ ہے ہی نہیں تو میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو آپ کو جتنے عالموں کو جمع کرنا ہے، جتنے قاریوں کو جمع کرنا ہے، جتنے حافظوں کو جمع کرنا ہے، میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا چاہے، ڈیبیٹ کرنا چاہے، مناظرہ کرنا چاہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ باقی میں اتنا مانتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، بولو اللہ۔ اور جو اس طریقے سے مانتا ہے نا اللہ نہیں ہے، اس کو عربی میں ملحد کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملحد، یعنی جو اللہ کو۔ حضرت ہارون رشید نے اعلان کر دیا کہ آؤ بھائی، جتنے علماء اور جتنے فضلاء اور جتنے حفاظ کرام، جتنے قراء کرام، یہ ایک آدمی کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ کو نہیں مانتا، کوئی ہوئے تو آؤ۔ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ سارے علماء کا فیصلہ ہوا کہ کوئی نہیں جائے گا مقابلے کے لیے، ہمارے ایک ہی امام جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ امام اعظم، امام ابو حنیفہ۔ آپ اتنا یاد رکھو، امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جب وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں، امام ابو حنیفہ کو خبر ملی، امام ابو حنیفہ نے کہا ان کو کہہ دو ظہر پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کون سی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں؟ ظہر کی نماز پڑھو۔ سب پورا مجمع جمع ہو گیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کسی کو مقابلہ نہیں کرنا، ایک ہی آدمی مقابلہ کریں گے۔ کون؟ ہمارے امام، امام اعظم۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو وہ بھی ملحد، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی وہاں پر ہے۔ اور ظہر کے بعد مجمع جمع ہو گیا، سنت و نوافل کے بعد مجمع آ گیا، مجمع آ گیا، مجمع آ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کا پتہ ہی نہیں۔ بولو امام ابو حنیفہ کا۔ اب سب لوگ پریشان، پورا مجمع۔ وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ موبائل کر کے پوچھ لے وے کہاں پہنچے، سب لوگ پریشان۔ امام ابو حنیفہ نہیں، اور وہ جو تھا نا جو اللہ کو نہیں مانتا،
وہ کہتا تمہارا امام تو ہم سے ڈر گیا، تمہارا امام ہم سے ڈر گیا، ہم کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے اور تم میں کوئی تیار نہیں مقابلہ کرنے، اور جو مقابلہ کرنے تیار ہے، کہا تھا ظہر کے بعد آؤں گا، ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں آئے، کون آئے؟ بھلے دیر میں آئے، کون آئے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ جیسے آئے تو وہ جو تھا نا، جو اللہ کو نہیں مانتا، کہنے لگا کیوں بہت دیر سے آئے؟ کہا تھا ظہر کے سنت و نوافل کے بعد آ جائیں گے، تمہاری ظہر بھی ہو گئی، یہاں کی سنتیں بھی ہو گئی، نفلیں بھی ہو گئی، 2 گھنٹے کے بعد آئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ معاملہ بہت عجیب ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا میرا گھر ایک سمندر کے کنارے، سمندر کا نام دجلہ، بولو سمندر کا نام دجلہ، اس کے کنارے میرا گھر ہے، تو پورا سمندر پار کر کے آنا پڑتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب میں سمندر پر آیا نا تو وہاں کشتی نہیں تھی، وہ زمانے میں کیا چلتی تھی؟ کشتی، جہاز، بوٹ، شپ چلتی تھی۔ کہا وہ کشتی نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی۔ کہا کشتی تو نہیں تھی لیکن ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی۔ وہ کشتی کے جو لکڑے کے تختے ہوتے نا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا۔ کہا میں آیا، میں نے یوں نظر گھمائی، سارے تختے آپس میں مل گئے، بولو سبحان اللہ، بولو وہ تختہ بھی آیا، وہ لکڑے کا تختہ بھی آیا، وہ لکڑے کا تختہ بھی آیا، یہاں سے بھی لکڑے کا تختہ آیا، پوری کشتی کیا ہو گئی؟ بن گئی۔ اس کے بعد کہا کشتی بن گئی، دریا میں بھی آ گئی، دریا میں بھی، کیونکہ پہلے کنارے پہ تھے لکڑے، اب دریا میں بھی آ گئی، دریا میں بھی آ گئی، چلانے والا کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، آٹومیٹک کشتی چلنے لگی، اور کشتی چلتے چلتے دریا پار ہو گیا، میں تمہارے پاس آ گیا۔ تو تھوڑی دیر اس لیے لگی کہ وہ لکڑے کا تختہ آپس میں ملا، پھر اس کے بعد میں پوری کشتی تیار ہو گئی، پھر اس کے بعد پوری کشتی دریا میں آ گئی، اور اس کے بعد بغیر چلانے والے کے کشتی چلی اور کنارے پر آ گئی، تو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ کہنے لگا کس کو پاگل بناتے ہو؟ یہ کیا طریقہ کہ تم آئے تو دریا میں کشتی نہیں تھی، 4-5 تختے پڑے تھے، وہ آپس میں کیا ہو گئے؟ وہ ایک تختہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، سب اچانک آ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اچانک آ گئے، کہا سب مل بھی گئے، کہا سب مل بھی گئے، اور اس کے بعد کہا سب دریا میں بھی اتر گئے، کہا سب پوری کشتی دریا میں اتر گئی۔ اب چلانے والا کوئی نہیں تھا، امام صاحب کہتے چلانے والا کوئی نہیں تھا، میں آ گیا۔ تو وہ جو اللہ کو نہیں مانتا کہنے لگا کیوں ایسا پاگل بناتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بنتی اور بغیر چلانے والے کے ایک چھوٹی سی کشتی نہیں چلتی، تو یہ پوری دنیا کیسے بن گئی؟ یہ پوری دنیا کیسے بن گئی؟ جب ایک تختہ، 2 تختہ، 3 تختہ، 4 تختہ، 4 تختے آپس میں مل کر ایک کشتی نہیں بن سکتی، تو یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور آفتاب اور مہتاب اور عرش اور فرش یہ سب کیسے بن گیا؟ اور جیسے تم نے کہا کہ بغیر چلانے والے کے کشتی نہیں چلتی، تو یہ پورا دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ پورے مجمع نے کہا نعرہ تکبیر، یہ تو معلوم ہو گیا کوئی ہے جو دنیا کا بنانے والا ہے، کوئی ہے جو دنیا کا چلانے والا ہے، اور ہم ہی کہتے ہیں جو دنیا کا بنانے والا ہے وہ بھی اللہ، اور جو دنیا کا چلانے والا وہ بھی اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ پورا مجمع بولے آسمانوں کا سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ زمینوں کا سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو زندہ اور مردے کو مردہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تم نے تو خود ہی جواب دے دیا، تم نے کہا کہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے، کشتی بن نہیں سکتی جب تک بنانے والا نہ ہو، اور کشتی چل نہیں سکتی جب تک چلانے والا نہ ہو۔ تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کے؟ اور یہ دنیا روز چلتی ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، دن جاتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وہ جتنا مجمع تھا سب نے کہا آپ نے تو جواب دے دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے، میں جان بوجھ کر اسی لیے دیر سے آیا تاکہ اس کو زبان سے نہیں میرے بدن سے پریکٹیکل جواب دے دوں۔
کہ ہے کوئی ذات جو پوری دنیا کو چلاتا ہے کوئی ذات جو دنیا کو بناتا ہے، اور جو ذات ہے وہی ہمارا اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہمارا یقین مضبوط کر لو، کوئی بھی کام ہو میرے حلدر والو، کوئی بھی کام ہو، اسکول کا کام ہو، کالج کا کام ہو، یونیورسٹی کا کام ہو، ویزا کا کام ہو، باہر جانے کا کام ہو، ہندوستان میں رہنے کا کام ہو، ہر کام سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ میں بیمار ہوں، میرے ہاتھ میں دوا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دیا، جب میرے ہاتھ میں وہ ٹیبلٹ ہوئے نا، کھانے سے پہلے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ صرف اتنا سوچنے کا، اللہ یہ تو ڈاکٹر نے دیا ہے تو میں دوا پیوں گا، ڈاکٹر نے انجیکشن کہا ہے تو انجیکشن لوں گا، ڈاکٹر نے آپریشن کہا ہے تو آپریشن کراؤں گا، لیکن اللہ میرے کو معلوم ہے شفا اس میں نہیں ہے، شفا دینے والا تو ہے۔ پھر اس کے بعد دوا کھاؤ، دیکھو کیسے شفا دے گی، کیونکہ اب یقین ہو گیا دواؤں سے شفا نہیں ہوتا ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا، رستم، کون نام سنا ہوگا آپ نے؟ رستم، بہت بڑا بادشاہ، اس نے 82,000 کی فوج تیار کیا، 82,000 کی فوج تیار کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں سے مسلمانوں کی فوج تیار ہوئی 8,000، کتنے؟ 8,000، وہاں کتنے؟ 82,000، یہاں کتنے؟ 8,000۔ لیکن رستم نے کیا کہا معلوم؟ رستم بہت بڑا بادشاہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ رستم نے کیا کہا؟ لڑائی بعد میں ہوگی، پہلے تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تمہارا ایک آدمی بھیجو، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زمانہ، وہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا نا، کتنے تھے مسلمانوں کا لشکر؟ 8,000۔ اس کے امیر تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا وہ رستم ہم میں سے کوئی آدمی کو بلا رہا ہے اور اس کو سوال جواب کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 میں دیکھا میں کس کو بھیجوں، کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، رستم کے پاس جانا ہے، جگہ کا نام قادسیہ، بولو جگہ کا نام قادسیہ، وہاں جانا ہے اور بہت تیاری کر کے جانا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے 8,000 آدمی میں دیکھا ایک بالکل دبلے پتلے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جن کا نام ہے ربعی بن عامر۔ کیا نام ہے؟ ربعی ان کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ربعی ادھر آؤ، کپڑے بھی پھٹے ہوئے دبلے پتلے۔ کہا تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا میرا گھوڑا وہاں رکھا ہوا ہے۔ کہا لے کر آؤ، اپنا گھوڑا لے کر آؤ۔ اور گھوڑا لایا تو وہ بھی ایسا ہی دبلا پتلا گھوڑا۔ کہا تمہاری تلوار کہاں ہے؟ وہاں رکھی ہے۔ اب تلوار لے کر آئے تو اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، یعنی وہ چتھڑے لپیٹے ہوئے تلوار۔ کہا او جاؤ قادسیہ جاؤ، اور رستم جو بادشاہ ہے اس کو کچھ سوال پوچھنے، جا کے سوال کے جواب دے دو۔ چلے کون؟ ربی، دبلا پتلا گھوڑا، خود بھی دبلے پتلے، ہاتھ میں تلوار جس پہ کپڑے کے چتھڑے، گئے۔ جب گئے تو اس کو پتا چلا رستم کو کہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے، اس کو پتا چلا۔ بس جیسے اس کو پتا چلا اس نے کہا میرے سونے کا تخت لاؤ، میں تخت پر بیٹھوں گا تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ میں لکڑے کے تختے پر یا لوہے کے تختے پر نہیں بیٹھتا ہوں، میں کس کے تختے پر بیٹھتا ہوں؟ سونے کا۔ اور کہا کارپیٹ بچھاؤ۔ اب کارپیٹ، اس کے زمانے میں کارپیٹ کیسے تھی؟ جس پہ سونا چاندی کے تار لگے ہوتے تھے، ہمارے یہاں دھاگے لگتے نا، وہاں سونا چاندی کے تار، وہ پورے کارپیٹ لگائے گئے، کمکمے لگائے گئے، لائٹیں لگائی گئی، اجالا کیا گیا۔ اور رستم کو ایسا کوئی بہت بڑا رعبدار آدمی آئے گا، آئے کون؟ ربعی۔ کون آئے؟ حضرت ربعی۔ تو رستم نے دیکھا، کہا کون؟ کہا گیا مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ۔ کہا تمہارے پیچھے کوئی آ رہا ہے؟ کہا میں ہی ہوں، جو ہوں میں ہوں، یہ میرا گھوڑا، یہ میں، اور یہ میری تلوار۔ تو کہا کہ آؤ۔ تو حضرت ربی اپنا گھوڑا لے کے اندر محل میں، کیا لے کے، اور پھر کیا کیا، وہ جو کارپیٹ اور جو تکیے تھے نا اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی کو باندھا، اور وہ تلوار ہاتھ میں تھی نا، یہ ٹھوکتے ٹھوکتے زمین پر گئے تو اس کے کارپیٹ پھٹتا گیا۔ وہ کارپیٹ جس پر سونا چاندی کے دھاگے لگے تھے وہ پھٹتا پھٹا جا کے سامنے آ گئے۔ تو رستم نے دیکھا یہ تو بہت ہمت والا، بھلے دبلا پتلا ہو مگر بہت ہمت والا۔ کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم کیا چاہتے، ہم تھوڑی آئے، تم نے بلایا ہے۔ چاہتے کیا ہو مطلب کیا؟ ہم تو آئے نہیں ہیں، تمہاری طرف سے بلاوا آیا تو آئے، کام ہو تو بتاؤ، نہیں کام ہو تو چلے۔
تو کہا نہیں نہیں تمہارا پیغام کیا ہے، تمہارا پیغام کیا؟ کیا حضرت نے جواب دیا، حضرت ربعی بن عامر، بولو پورا نام حضرت ربعی بن عامر، کیا پیارا جواب دیا، کیا فرمایا؟ ابتعاثنا اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہا اللہ نے ہم کو چنا ہے، پہلی بات بولو اللہ نے ہم کو چنا، دوسری بات تاکہ ہم سب بندوں کو بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا، بندوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنا۔ ہم اسی لیے دنیا میں آئے، ابتعاثنا اللہ، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ ہم یہ بتائیں بندوں کی عبادت مت کرنا بلکہ الی عبادت رب العباد، بندوں کا جو پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ معلوم ہے اتنا جملہ کہا، پھر کیا کہا معلوم؟ ہم کو یہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، یہ تیرا سونے سے جڑا ہوا تخت یہ تیرے کو مبارک ہو، یہ تیرا کارپیٹ تیرے کو مبارک ہو۔ اللہ نے ہم کو کہہ دیا یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، اصل تو جنت ہے اور آخرت ہے، ہم اسی کی محنت کے واسطے آئے۔ اور حضرت ربعی نے پڑھ کے بتایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ حضرت ربعی نے فرمایا میرے اللہ کہتے ہیں یہ سب شہوت کی چیزیں، چاہے عورتیں ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے ڈائمنڈ ہو، چاہے سونا چاندی کا ڈھیر ہو، چاہے جانوروں کا ڈھیر ہو، چاہے زمینوں کے پلاٹ ہو، فرمایا یہ سب دنیا ہے، ختم ہونے والا، حقیقت میں جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کا من ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، ہم دنیا کی تنگی سے نکال کے آخرت کی جنت میں پہنچانے آئے ہیں۔ معلوم جتنے وہاں رستم کے دربار میں تھے نا، سب نے رستم کو کہا مار ڈالو اس کو، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے ماں۔ رستم نے کھڑے ہو کر کہا اس کو مارنا آسان نہیں، کیونکہ اس کی زبان نہیں بولتی ہے، میرا تجربہ ہے اس کا دل کا ایمان بولتا ہے۔ اور رستم نے کہا ہم کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا، جاؤ تمہارے جو بھی سیٹھ ہو ان کو کہہ دو کہ ہم کو کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں، کیونکہ ہم لڑے جھگڑے اس کے ساتھ جو ہاتھوں سے لڑتا ہو، پاؤں سے لڑتا ہو، جو دل کا ایمان لے کر آتا ہو اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ یقین ہوتا ہے، کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو میرے دوستو ہمارا کام ہو جاتا ہے، بھلے ہم کو مشکل لگتا ہے لیکن کرنے والا کون ہوتا؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہم بیٹھے، آپ کی دو بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ۔ کون حضرت؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تو ماں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری ماں۔ آپ کی دونوں بیویاں بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایسا بیٹھے بیٹھے کہتے جی چاہتا ہے کسی سے بات کروں، جی چاہتا ہے کسی سے، حالانکہ سامنے دو بیویاں بیٹھی ہیں لیکن کہا نہیں جی چاہتا ہے کسی مرد سے بات کروں۔ تو حضرت عائشہ بیٹھی تھی، کہنے لگی ایک کام کرو میرے ابا کو بلا کے لاتی ہوں، کیونکہ حضرت عائشہ کو تو یہی کہ میرے ابا کون حضرت ابو بکر آوے، اور میں نبی نے کہا نہیں ابو بکر کو ابھی تکلیف نہیں دینا ہے۔ تو حضرت حفصہ بازو میں بیٹھی تھی، کہنے لگی میرے ابا کو بلا لو۔ کون ابا؟ حضرت عمر۔ نبی نے کہا ان کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ میرے عثمان کو بلا کے لے کر آؤ۔ کس کو بلا کر لاؤ؟ میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا۔ اب جیسے حضرت عثمان آئے، چونکہ پردے کا حکم تھا اس لیے حضرت عائشہ بھی پردے میں، حضرت حفصہ بھی پردے میں، حضرت عثمان آئے۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر کیا محبت تھی، کہا میرے عثمان، میرے عثمان۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کی پیشانی کو چوما اور ہمارے نبی بڑے بڑے آنسو سے رونے لگے۔ تو حضرت عثمان نے کہا آپ نے مجھے بلایا اور رونا شروع کیا؟ کہا ابھی مجھے پتا چلا عثمان کچھ دشمن تم کو مار ڈالیں گے، ایک زمانہ آئے گا تم شہید ہو جاؤ گے۔
تمہاری بیوی کی انگلی کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اور تم خلیفہ ہوں گے، تمہاری خلافت کی چادر کو چھین لیا جائے گا۔ عثمان بہت ماریں گے تمہیں، بہت ماریں گے عثمان، تم حق پہ ہوں گے، سامنے دشمن غلطی پر ہوگا لیکن تمہیں بہت ماریں گے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا، آپ نبی ہے نا، آپ کچھ میرے بچنے بچانے کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہے بچنے بچانے کا انتظام کرو، کہا میرے نبی مارنے والا مارے، جو فساد کرنے والے فساد کرے، میری جان لینے والے جان لے، لیکن میرے نبی اتنا دعا کرنا کہ میرا ایمان سلامت رہے، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان ڈگمگا نہ جائے، میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان تمہارا ایمان اتنا مکمل ہوگا کہ جنت میں جاؤں گا، عثمان تم بھی میرے ساتھ میں جنت میں جاؤ گے۔ میرے دوستو یہ سب واقعے میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک ہے کون، اور وہ سب دیکھتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا اللہ، لیکن اللہ کو ہم، اس لیے ایک حدیث آج سنا رہا ہوں، بہت بھاری حدیث ہے، بہت بھاری حدیث ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرو گے۔ حدیث سنا رہا ہوں، اور بالکل حدیث بھی حوالے کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثوبان، بولو کیا نام؟ بہت اچھا نام ہے، ثوبان، بولو کیا نام؟ ثوبان۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور اچھی خاصی باتیں چل رہی ہے، اس میں اچانک رونے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آئے اور جبرائیل نے بتایا کہ میرے امتی ایک گناہ کریں گے، ایک گناہ، کون سا گناہ؟ ایک گناہ کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ ان کی نمازوں کو برباد کر دے گا، اللہ روزے کو برباد کر دے گا، اللہ ہماری تہجد کو برباد کر دے گا، ہم نے جو رمضان میں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور صدقہ خیرات زکوٰۃ اللہ برباد کر دے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے عمرہ اور حج کیا ہوگا تو اللہ وہ بھی برباد کر دے گا، ایک گناہ ایسا کرو گے۔ تو حضرت ثوبان نے کہا میرے نبی وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے کہ وہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ نماز بھی برباد، روزہ بھی برباد، زکوٰۃ بھی برباد، عمرہ بھی برباد، حج بھی برباد، وہ کون سا گناہ ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بھلے اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہو۔ سب سے بڑا پہاڑ عرب میں تیہامہ ایک جگہ ہے جہاں کے پہاڑ بہت بڑے بڑے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی قیامت میں آئے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا عمرہ تیہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوگا، لیکن ایک گناہ کرے گا جس کی وجہ سے اللہ سب برباد کر دے گا، اور اللہ سب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے بہت سارے بندے آئیں گے، بہت ساری بندیاں آئے گی، نمازیں لے کر آئے گی، روزہ لے کر آئے گی، زکوٰۃ لے کر آئے گی، عمرہ لے کر آئے گی، حج لے کر آئے گی، اللہ فرماتے سارے عمل کو میں کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک گناہ ہے جو گناہ سب کو برباد کر دیتا ہے۔ تو حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول بتاؤ تو صحیح وہ گناہ کون سا ہے، اور کھل کے بتاؤ، کیونکہ اتنا بڑا گناہ جو ہماری سب نیکیاں برباد کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں دیکھتا نہ ہو، تم اکیلے ہو تو حرام کام کرو، حالانکہ تم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اکیلے ہو تم حرام کام کرو، اس حرام کام کی وجہ سے اللہ قیامت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان وہاں سے اٹھ گئے، کہتے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ اکیلے ہو، حرام کام کرے اور اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب برباد کر دے۔ میرے دوستو حضرت ثوبان کو بھلے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ زمانہ بہت اچھے لوگوں کا زمانہ تھا، ہم کو حلدروں میں سمجھ میں آ گیا۔ آپ کو آیا سمجھ میں؟ اکیلے میں گناہ کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو،
قیامت میں اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کینسل. کیوں؟ اللہ کہیں گے اکیلے میں بیٹھ کے تو نے جو گناہ کیا تھا اس کی نحوست سے میں نے تیرے سب عمل کو برباد کر دیا. اور سچ بتاؤ حلدرو میں اکیلے بیٹھ کے موبائل پہ گناہ، وہ حضرت ثوبان کو نہیں سمجھ میں آیا، ہم کو حلدرو والوں کو سمجھ میں آیا. ابھی ہم بیٹھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہے، کوئی موبائل پہ کھیل رہا ہے بھائی، ابھی کوئی موبائل پہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن یہاں بیان ختم، اپنے گھر گیا یا باہر اوٹے پر بیٹھا. ہمارا حلدرو کا اوٹا بھی بہت گرم رہتا ہے ماشاءاللہ. ہاں یہاں اوٹے پر بیٹھا یا اپنے گھر گیا، کیا نکالے گا جیب سے؟ موبائل. لائٹ بند ہے گھر کی، بیوی سو رہی ہے یا ماں سو رہی ہے، ابا سو رہے، یہ بیٹھا موبائل پر شروع ہوا زینا کر رہا ہے موبائل پہ. ننگی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، آدھا کپڑے میں دیکھ رہا ہے، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے، یا گندی سے گندی فلم دیکھ رہا ہے، یا کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے، یا غیبت کر رہا ہے، یا چغلی کر رہا ہے، یا بلیک میل کر رہا ہے، ہاں یا بہت گندے سے گندا دیکھ رہا ہے. بتاؤ اکیلے بیٹھا ہے، نہ دیکھنے والی ماں، نہ دیکھنے والا ابا، رات کا سناٹا، دروازہ بند، کھڑکی بند، نہ سماج، نہ سوسائٹی، نہ کمیونٹی. اچھا اور یہ سب دیکھنے کے بعد صبح میں فجر کی نماز کے لیے آیا. اللہ کہتے آ میرا بندہ آ، رات کی عشاء بھی برباد کر دیا اور تیری فجر بھی برباد کروں گا، کیونکہ دونوں کے بیچ میں اکیلے بیٹھ کر تو نے حرام کام کیا ہے. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کھل کے بولو نا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہم رات کو ایپیسوڈ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ گندی گندی فلمیں دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اور موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل پہ جوا ہوتا ہے، موبائل پہ گیملنگ ہوتا ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں غیبت کی جاتی ہے، موبائل میں چغلی کی جاتی ہے. اور موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض، ہمارے ابا ہم سے ناراض. وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا اپنی زندگی برباد کرتا ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی برباد کرتا ہے. ماں ناراض، ابا ناراض. اس سے بڑھ کے حرام کام کیا ہوگا کہ میں وہ کام کروں کہ جس کی وجہ سے میری ماں ناراض ہے، میرا ابا ناراض ہے. لاکھ کوشش کروں گا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اس لیے آج پہلی بات طے کر لو، ہم جو کچھ بھی کرے پہلے سوچے دیکھنے والا کون؟ کوئی ہے جو ہم کو دیکھ رہا ہو. وہ اللہ نے کہا ہے قیامت میں میرے پاس آنا ہے. بولو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ ارے بولو نا، آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ اور حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیا تو نے سمجھا کہ میں نے تجھے بیکار پیدا کیا؟ کیا تو نے یہ سمجھا کہ تجھے میرے پاس نہیں آنا؟ اللہ فرماتے ایک دن ہوگا میرے پاس آنا ہوگا. میں تیرا اللہ بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، اور میں فیصلہ کرنے والا ہوں. سیدھا ہوگا تو جنت میں جائے گا، ٹیڑھا ہوگا تو جہنم میں جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میں نے کہا تھا 4 کام کرنا، اس میں سب سے پہلا کام ارادہ کرو. بولو ارادہ کرو کہ ایک یقین بنائیں گے کرنے دھرنے والا کون؟ کوئی بھی کام کرے پہلے ہماری نظر کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر. کھانا ہو، پینا ہو، رہنا ہو، سیکھنا ہو، سکھانا ہو، ایجوکیشن ہو، نالج ہو، پہلی نظر کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ. اللہ پر نظر ڈالتے جاؤ، اللہ تھوڑی روزی میں بھی بہت برکت دے گا. اللہ پر نظر نہیں ہوگی تو بھر بھر کے آئے گا اور ایسا نکل جائے گا کہ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات، پورا مجمع، میں نے پہلے بھی الدرو میں کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، روزانہ درود پڑھو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ کم سے کم 100 مرتبہ تیار ہو. ابھی میں پناما گیا تھا. پناما نام سنا ہے آپ نے؟ میں گیا تھا، پناما گیا تھا. بہت یہاں سب کی نوساری والے، تیلاڑا والے، باڈولی والے بہت سب ہیں وہاں پہ پناما میں. تو میں وہاں کی خانقاہ میں گیا، وہاں پناما مدینہ مسجد، امام صاحب وہاں کی خانقاہ میں گیا. تو میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع، مائک سسٹم بھی بہت اچھا اور بہت سارے لوگ بیٹھے. تو میں نے سوچا کہ معلوم کرے کہ یہ سب خانقاہ میں آ رہے کیا کر رہے. معلوم ہے جس بندے کو میں نے پوچھا نا، پتہ چلا کم سے کم روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتا ہے. کتنے پارے؟
حالانکہ چھوٹی موٹی ٹھیلی والا، صبح کمانے والا، کوئی اتنا بڑا امیر نہیں، کوئی اتنا بڑا مالدار نہیں، لیکن میں نے دیکھا اتنا بڑا مجمع، کہتے ہیں ہمارا یہ جو مجمع ہے نا وہ کم سے کم 10 پارہ پڑھنے والا، اور 8 بندے میرے کو ایسے ملے جو روزانہ 40 پارہ قرآن کا پڑھتے ہیں، یعنی ایک قرآن اور 10 پارے۔ تو ایک جوان کو میں نے بلا کر کہا، میں نے کہا روزانہ 40 پارہ 40 پارہ روزانہ تو آٹلو بدو پڑھے، اتنا بہت تو پڑھتا ہے؟ تو مجھے کیا جواب دیا، پڑھنا پڑے نا، قیامت میں مصطفیٰ کو چہرہ بتانا ہے تو اس کو بتانا ہے، حلدر والے کو نہیں بتانا ہے۔ ہم قیامت میں برقع پہن کے پردہ کریں گے، ہم کو مصطفیٰ کو چہرہ نہیں بتانا ہے۔ میں نے سوچا تو نے تو ہماری آنکھ کھول دی بھائی، تجھے جب چہرہ بتانا ہے تو بتا دے گا۔ میں روزانہ رمضان میں 40 پارے پڑھتا تھا، ہم تو 40 رکوع بھی 40 آیت بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم تو رمضان میں بھی موبائل پہ گیم کھیلے، رمضان میں بھی موبائل پہ گیم کھیلنا، گندا گندا کام کرنا، رات کو سورج جانا، افطار کے بعد جانا اور بھرے بازار میں جانا اور توے پہ جانا۔ کیوں؟ رمضان کی رات اس لیے بنی تھی کہ سورج جاؤ، راندیر جاؤ، افطار پہ جاؤ، توے پہ جاؤ اور خوب غیبتیں کرو، خوب ایک دوسرے کی ہنسی مذاق کرو اور صبح میں سحری کرو۔ کیا مذاق بنا کے رکھا رمضان کو ہم نے میرے پیاروں۔ تو چلو آج ارادہ کرو، دوسرے کام کا ارادہ کرو، بعد میں جلدی ختم کروں گا، دوسرے کام کا ارادہ کرو۔ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ۔ آپ کو ایک نبی کا نام معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہے نا؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، پورا مجمع بولے کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر موسیٰ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ اب کوئی بھی پیغمبر ہوگا کیا کہے گا؟ ہاں قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میری قسم موسیٰ اتنا قریب کروں گا، آنکھ اور روشنی اتنی قریب نہیں، اس سے زیادہ میں تجھے قریب کروں گا۔ آنکھ اور آج کے ساتھ کیا؟ روشنی اتنی قریب نہیں جتنا میں تجھے زیادہ قریب کروں گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ یہ بدن، یہ ہمارا شریر، یہ ہمارا بدن اور اندر کی روح اتنی قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ بولو اس سے بھی زیادہ میں تم کو قریب کروں گا۔ اللہ نے کہا آنکھ کی روشنی اتنی قریب نہیں، بدن اور روح اتنا قریب نہیں، اس سے بھی زیادہ میں قریب کروں گا۔ لیکن موسیٰ تم چاہتے ہو میرے سے اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا، اتنا قریب ہونا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیری قسم میں تو بہت قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک زمانہ آئے گا میرے آخری نبی محمد مجتبیٰ آئیں گے، میرے آخری نبی احمد مصطفیٰ آئیں گے، تم ابھی سے درود پڑھنا شروع کرو، جتنا درود پڑھتے جاؤ گے آنکھ روشنی سے اتنی قریب نہیں، بدن اپنی روح سے اتنا قریب نہیں، اس سے زیادہ موسیٰ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اگر آخری نبی پر درود پڑھتے جاؤ گے۔ اور تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرے آخری نبی پر درود پڑھتا جائے گا وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ، سفر میں، بولو کہاں؟ سفر میں۔ اب سفر میں معاملہ کیا ہو گیا معلوم ہے کہ سفر میں ہمارے نبی کھانے کا وقت ہوا، سب کو کہا کہ بھائی جو وہ زمانے میں سب لوگ اپنا اپنا ٹیفن لے کے آتے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور جو کھانا لے کر آیا اور سب لوگ اپنا اپنا کھانا رکھو۔ اتفاق ایسا، وہ زمانہ ایسا تھا سب نے اپنا ٹیفن کھولا، سب کے پاس روٹی، بولو سب کے پاس سالن، اب صرف روٹی ہوئے، حلدر والوں کو چلے؟ ہاں نہیں چلے، اپنے کو نہیں چلے، اپنے کو کھجور میں بیج نہیں چلتا، کھجور میں بھی بادام چاہیے۔ پہلے زمانے میں بھجیے جو بنتے تھے نا، پکوڑے بنتے تھے، اس میں پیاز ہوتا تھا یا آلو ہوتا تھا۔ ابھی میں یہاں راکب کے یہاں کھایا، بھجیا سمجھ کے کھولا تو اس میں سے مرغی نکلی۔ ہم لوگوں کو یہ سب نہیں، اب صرف روٹی سالن۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو بھی دسترخوان پہ رکھ رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے؟ اتنے میں شہد کی مکھی، سمجھتے ہو شہد کی مکھی جس کو انگریزی میں ہنی بی کہتے ہیں، جو مد مکھی، ہاں وہ بن 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 کر کے
یوں ہمارے نبی کے قریب قریب گھومنے لگی. تو صحابہ نے کہا وہ شہد کی مکھی اللہ کے رسول کے قریب, کیونکہ شہد کی مکھی جب ڈستی ہے نا بہت خطرناک ڈستی ہے, تو سب نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. ہمارے نبی نے کہا نہیں, بات کر رہی ہے, مجھ سے بات کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس روٹی ہے. وہ پہاڑ کے پیچھے شہد کا چھتا ہے, پہاڑ کے پیچھے شہد کا بہت بڑا چھتا ہے, بہت شہد ہے, وہ لاؤ سب لوگ آرام سے کھا لیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا, حضرت علی بڑا پیالہ لے کے جاؤ, بڑا بھگونا لے کے جاؤ, اور وہ مکھی آگے آگے ہوگی, تم 2-3 صحابہ پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ. اللہ کی قسم حضرت علی فرماتے وہ مکھی کے پیچھے پیچھے ہم چلے, وہ پہاڑ کے پیچھے گئی, وہ شہد کا اتنا بڑا چھتا جیسے کوئی بہت بڑا نقشہ ہوئے. حضرت علی فرماتے ان کو آتا تھا شہد کیسے نکالنا, انہوں نے پورا شہد نکالا, پورا بھگونا بھرا, اور اس کے بعد وہ اٹھا کے لے کر آیا, اور سارے صحابہ نے بولو ماشاءاللہ. اب روٹی کے ساتھ, اور وہ بھی پیور شہد, اصلی مد, جس کی گارنٹی والا شہد. سب نے جب سب کھا کے فارغ ہو گئے نا, تو وہ شہد کی مکھی پھر آئی, بن 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 کرتی ہوئی پھر آئی. تو وہ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر آئی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آئی نہیں ہے, میں نے بلایا ہے, کیونکہ مجھے اس کو ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے پوچھ لیا. کہا کیا پوچھنا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا مجھے اس کو سوال پوچھنا تھا کہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیسے, حالانکہ تو جو چوستی ہے وہ پھول کو چوستی ہے, کبھی جنگل کے لکڑے کو چوستی ہے, کبھی وہ جو ٹہنی ہوتی ہے لکڑے کی ٹہنی اس کو چوستی ہے, تو کبھی پھول کو چوستی ہے, کبھی لکڑے کو چوستی ہے, کبھی ٹہنی کو چوستی ہے, وہ سب کڑوا ہوتا ہے. تو تیرے اندر اتنا میٹھا شہد کیسے پیدا ہوتا؟ تو کہ شہد کی مکھی نے کہا ہمارے اللہ کا حکم ہے, چوسنے سے پہلے ہم درود آپ پر پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ ہمارے اندر وہ شہد پیدا کرتا ہے جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور شفا بھی ہوتا ہے, جو میٹھا بھی ہوتا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. اللہ نے فرمایا چھوٹی سی مکھی ہے, لیکن اس کے پیٹ میں جو رس ہم نے رکھا ہے وہ رس کا کلر الگ ہوگا, لیکن وہ میٹھا بھی ہوگا, شفا بھی ہوگا, اور میٹھا بھی ہوا, شفا بھی ہوا, اور برکت اس کی درود پاک ہوئی. یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ ہم بن بن کرتی رہتی ہے, وہ آخری نبی آپ پر درود پڑھتی رہتی ہے, اس کی وجہ سے اللہ کڑوے پانی کو شہد بنا دیتا ہے. تو جو اللہ درود پاک سے کڑوے پانی کو ایک مکھی میں شہد بناتا ہو, تو ہم درود پاک پڑھیں, کیا اللہ ہم کو میٹھا نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمارے کیریکٹر کو اچھا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری نماز روزہ زکوٰۃ کو اچھا نہیں کرے گا؟ اس سے ہر چیز کو پیوریفائی کرنا ہو, سب چیز کو اچھا بنانا ہو, تو جیسے وہ شہد کی مکھی نے کڑوے پانی کو میٹھا شہد بنایا, ہم بھی درود پاک پڑھتے جائیں گے, ہماری ساری کڑواہٹ کو اللہ میٹھے سے میٹھا بنا دے گا. تو پہلا کام کرنے والا کون؟ دوسرا کام روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہماری ساری کڑواہٹیں, دنیا کی کڑواہٹ, آخرت کی کڑواہٹ, کاروبار کی کڑواہٹ, بیوی کی کڑواہٹ, بچوں کی کڑواہٹ, درود پاک پڑھتے جاؤ, اللہ سب کے کڑوے پنے کو ہمارے لیے میٹھا بنا دے گا انشاءاللہ. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک تیسری بات میرے کو کہنا ہے, لیکن مانیں گے آپ لوگ؟ مانیں گے؟ ارے ہاں بولو نا. ایسا تو نہیں یہاں کچھ ہوا باہر کچھ, کیونکہ آج کل لوگ ہیں نا فتوے خود دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زمین ومین کا کچھ معاملہ اٹکا ہوگا نا, کوئی مفتی صاحب کے پاس جائے گا, مفتی صاحب کہیں گے نا یہ زمین تیری نہیں ہے, تو وہ دیکھے گا کہ مفتی صاحب نے منع کیا کہ زمین تیری نہیں ہے, تو میرا تو بیٹھا بیٹھا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا. فوراً دوسرا مفتی بدلے گا, اور تھوڑا سا مسئلہ بدل پھر جائے گا وہ مفتی سے, نا یہ زمین تو تمہاری بہن کی ہے, یہ تمہاری ہوید نہیں. اس نے پھر دیکھا کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, تو سوچے گا میں تھوڑا سا مسئلہ بدلا, اب کس کے پاس جائے گا؟ اب جب مسئلہ بدل گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ زمین تمہاری بھی, تمہارا بھی حصہ لگتا ہے. کیا بولے گا معلوم؟ میں نے خبر جو تھی کہ سب مفتی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں بولتا خود شیطان بن گیا تھا. بولو ہوتا کہ نہیں؟
ایک مرتبہ ایک آدمی تھا، دیکھا کہ کچھ مولانا چندے کے لیے آئے. حلدروں میں بھی آئے ہوں گے نا رمضان میں؟ ارے ہاں بولو نا. ہاں تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ مولانا لوگ چندے کے لیے آئے اور اس کو معلوم تھا کہ اب لوگ میرے پاس زکوٰۃ مانگنے کے لیے آئیں گے. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ وہ سب دوست لوگ جمع ہوئے. تو یہ کیا کہتا ہے معلوم؟ یہ مفتی لوگ جو کہتے ہیں وہ تو بہت بڑی زکوٰۃ دینے کو بولتے ہیں. اتنا تھوڑی، اپنے کو تو ایسا کرنے کا. میرے پاس جتنا، ایک چھوٹا سا برتن رکھا زمین پہ اور خود چلا گیا چوتھے مالے پہ. کہا میرے پاس جتنا پیسہ ہے نا سب ڈالوں گا، جتنا برتن میں آیا وہ زکوٰۃ کا، باہر نکلا وہ میرا. اپنی دنیا اپنا فتویٰ. اس نے ڈالا. اب چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں کچھ روپیہ آ گئے، بس 8 روپیہ زکوٰۃ کا. اس کی رسید بنا دو، باقی سب. تو دوسرے نے کہا نہیں، ایسا چیٹنگ نہیں کرنے کا، اتنا چھوٹا نہیں رکھنے کا، تھوڑا بڑا برتن رکھنے کا. دوسرے نے تھوڑا بڑا برتن رکھا اور پورے پیسے اس میں ڈالے. اور بڑے برتن میں تھوڑے زیادہ آ گئے، بس کہا جو بڑے برتن میں آ گئے وہ زکوٰۃ کے، اور باقی. اب تیسرا حلدرو کا تھا. اس نے کہا یہ کیا اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے ساتھ مذاق، چھوٹا برتن بڑا برتن. کہا میں ٹیرس پہ جاتا ہوں، سارا پیسہ لے کے جاتا ہوں، سارا پھینکوں گا، جتنا اوپر گیا اوپر والے کا، جتنا نیچے آیا وہ میرا. برتن کیا کیوں رکھنے کا؟ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو ہنسایا کیوں معلوم؟ کیونکہ اب تیسری بات ایسی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ، ہماری بہت حالت خراب ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک گناہ نہیں کرنے کا، ایک گناہ نہیں کرنے کا. میں نے 4 باتیں بولا تھا. پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات، درود کتنی مرتبہ پڑھنے کا. اور تیسری بات، غیبت نہیں کرنے کا. آج سے ارادہ کرو نہیں کریں گے. غیبت کا کیا مطلب؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنے کا. آپ ساتھ میں بیٹھو، سب ساتھ میں بیٹھو، کھاؤ پیو، ہاں جو بھی ہمارے حلدروں میں حالات ہیں اس پہ بات کرو، لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی برائی اللہ کو بالکل پسند نہیں. بولو اللہ کو بالکل، اللہ کو بالکل پسند نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک مسجد میں حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں. کون؟ حضرت جنید بغدادی. تو جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں. حضرت جنید بغدادی ایسا مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ شام کا ٹائم ہے، عصر کی نماز ہوئی ہوگی. حضرت جنید بغدادی، اتنے میں مسجد میں جوان انٹر ہوا. جوان آدمی، ہٹا کٹا، لمبا چوڑا، خوبصورت آدمی ہوا اور سب سے چندہ مانگنے لگا. بھائی دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، کوئی زکوٰۃ صدقہ فطرہ خیرات فدیہ کفارہ کچھ بھی دے دو، کچھ بھی دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو. وہ چندہ تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا ماشاءاللہ ہٹا کٹا جوان، کپڑے بھی بہت اچھے پہنا ہے، امامہ بھی بہت اچھا پہنا ہے، بیگ بھی ہاتھ میں بہت اچھی ہے، اور اس طریقے سے بھیک مانگتا ہے. یعنی تندرست ہے اور بھیک مانگتا ہے، چندہ مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، فدیہ مانگتا ہے. پھر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے کو غصہ آیا، لیکن میں نے کہا نہیں کہ بھائی جوان ہے، جا کے خون پسینے کا کام کر، کچھ مزدوری کر، کیا لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات فطرہ فدیہ مانگتا. لیکن حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے. کہنے میں نے کچھ کہا نہیں، دل میں سوچا کہ کائے کو ایسا کرتا ہوگا. خیر وہ مانگتا مانگتا کس کے پاس آیا؟ تو حضرت جنید بغدادی کچھ دیں گے؟ بھائی جو یہ سوچتا ہو کہ یہ جوان لوگوں سے بھیک مانگتا. حضرت جنید بغدادی نے کہا آگے جاؤ آگے جاؤ، کچھ دینا نہیں. چلو ہو گیا، بات پوری ہو گئی. حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کچھ لوگ حضرت جنید بغدادی کو پکڑے ہیں. حضرت جنید بغدادی دیکھ رہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے پکڑا ہے، اور ایک مرا ہوا انسان ہے جو پھٹ گیا ہے، مر گیا انسان، پھٹ گیا ہے، سڑ گیا ہے، اس کے اوپر کیڑے مکوڑے، اس کے بدن میں بدبو آتی ہے. اور کیا کہہ رہے معلوم جنید بغدادی کو؟ اس کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، ابھی ہم اس کا گوشت نکالیں گے اور تمہارے منہ میں ٹھوسیں گے. تو حضرت جنید بغدادی خواب میں کہتے نا نا نا، ہماری شریعت میں مردہ کھانا حرام ہے اور انسان کھانا حرام ہے، اور وہ بھی وہ انسان جو پھٹ گیا، سڑ گیا، مر گیا، گل گیا، ہڈی ہو گیا، نہ ہماری شریعت میں حرام ہے. تو کہنے والے کہتے یہ سمجھ میں آتا ہے شریعت میں حرام ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے جو سوچا تھا وہ حرام نہیں تھا، جو مسجد میں بیٹھ کے سوچا تھا وہ حرام نہیں تھا. حضرت جنید بغدادی چونک کے اٹھے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ کیا. پھر حضرت جنید بغدادی وضو کیے،
وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوئے۔ اب خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ ولی تھے نا، ہمارے نبی نے فرمایا جنید اس آدمی سے معافی مانگ لینا ورنہ قیامت میں تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس آدمی سے معافی مانگ لینا جس کے بارے میں تو نے غلط سوچا، ورنہ قیامت میں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بس حضرت جنید بغدادی پھر اٹھے، پھر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھے اور کہا میں باہر جا کے وہ آدمی کو ڈھونڈوں کیونکہ میرے کو اس سے معافی مانگنا ہے۔ رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، وہ آدمی ملا نہیں۔ فجر میں ملا نہیں، بولو ظہر میں ملا نہیں، عصر میں ملا نہیں، مغرب کے وقت وہ آدمی نظر آیا۔ حضرت جنید بغدادی دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی میں تیرے کو کل رات سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میرے کو معاف کر دے۔ تو اس جوان نے کیا کہا، وہ تو میرے کو معلوم تھا تم معافی مانگنے آؤ گے، وہ تو میں نے بہت پہلے تم کو معاف کر دیا، تو میرے کو معلوم تھا تم معافی مانگنے آؤ گے، میں نے تم کو بہت پہلے معاف کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میری غلطی ہوئی لیکن میں نے بڑی غلطی نہیں کی۔ حضرت جنید بغدادی کہتے میری غلطی ہوئی، میں تیرے بارے میں غلط سوچا، میرے کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف سوچا، میں نے کسی کو بتایا تھوڑی۔ بھائی میں تو اپنا مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ دیکھو یہ ہٹا کٹا تندور، میں تو صرف سوچا، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے ولی تمہاری چھوٹی غلطی بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، ولی کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے معاف کر دینا، کہا وہ تو میں نے معاف کر دیا، تجھے گلے لگا لو۔ وہ جوان نے حضرت جنید بغدادی کو گلے لگایا، لیکن حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ وہ تم پیسہ کائے کو جمع کرتے ہو؟ اب تو بولے غیبت نہیں ہے نا، اب تو میں سامنے پوچھ رہا ہوں تم پیسہ کائے کو جمع کرتے ہو؟ تم تو ہٹے کٹے تندرست ہو، پیسہ کیوں جمع کرتے ہو؟ اس جوان نے حضرت جنید بغدادی کو کہا وہ میرے ساتھ آؤ، ایک ایسے جھوپڑ پٹی میں لے کر گیا جہاں ساری بیوہ عورتیں، معذور بندے سب تھے۔ کہا 5 سال ہو گئے اللہ کی قسم جب تک یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں جو پیسے جمع کرتا ہوں اس سے کھانا پکواتا ہوں، کھانا پکوانے کے بعد یہ محلے میں آتا ہوں۔ جنید بغدادی کبھی تم یہ محلے میں نہیں آئے، یا بیوہ غریب رہتے، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں، اور اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتا ہوں، اور جو جمع کرتا ہوں ان غریبوں کے واسطے جمع کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے کیا پیارا جملہ کہا، قسم اللہ کی جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا جنید بغدادی کیسے جنت میں جائے گا؟ تو میرے دوستو حضرت جنید بغدادی نے غیبت کی تھی؟ غیبت کی نہیں کی، پیٹھ پیچھے برائی کی، کسی کو کچھ کہا؟ صرف کیا کیا؟ سوچا، اس پر اللہ نے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کو کہا، تو ہم تو کھلم کھلا غیبت کرتے ہیں۔ باہر یہاں مسجد کے باہر نکلتا ہے، 3 آدمی ملے اور چوتھا وہ عبداللہ بھائی کا کیا ہوا، عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، ایوب بھائی کا کیا ہوا، رقیہ بہن کا کیا ہوا، کلثوم کا کیا ہوا، شروع۔ اور ایسا لگتا ہلدروں میں سب سے اچھی انفارمیشن رکھنے والا یہی آدمی ہے، کچھ بھی گاؤں میں ہوا نہیں ہوا کہا ایم نے پوچھی لیوانو آپ نے بدی خبر میں لی جائے، اور وہ بھی اتنا خوش ہے کہ میرے کو گاؤں گاؤں کی خبر ہے۔ ارے اللہ کا بندہ کائے کو غیبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے؟ تو آج سے ارادہ کرو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی، بولو 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 3 کام ہو گئے، ارے بولو 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ درود شریف کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ نمبر 3 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ اب ایک آخری کام، اس کے لیے تو جان توڑ کے تیار، کچھ ہوئے نہیں ہوئے یہ تو کرنے کا ہی کرنے کا۔ وہ کیا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو 5 وقت کی۔ میں اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، رمضان میں نماز پڑھتے تھے آپ لوگ، فجر پڑھتے تھے، ارے بولو فجر، سحری بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، عید کے دن بھی فجر پڑھی، عید کی نماز بھی پڑھی، عید کے بعد دوسرے دن کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ شیطان باہر نکلا۔ رمضان میں شیطان کو اللہ ہاتھوں میں کڑی، پاؤں میں بیڑی، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ عید کے دن جیسا وہ نکلتا ہے نا، ہلدروں میں آتا ہے اور کہتا ہے ویئر آر مائی بردرز، میرے سب بھائی کہاں چلے گئے؟ اس لیے عید کے دن جیسے نماز ہوئی، اس کے بعد ظہر کی نماز میں تھوڑی گڑبڑ شروع ہو گئی، اور دوسرے دن فجر کا تو جنازہ اٹھ گیا، کیونکہ شیطان کہتا ہے میں جیت گیا، میں جیت گیا۔
تو نے 30 دن روزہ رکھا نا، اب سارے روزے پہ تیرا پانی پھیر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ کہتے جب شیطان سے دوستی ہوگی کتنا بھی پیسہ ہوگا مگر غریبی کا رونا روتا رہے گا، اور برائیوں پہ برائی، برائیوں پہ برائی، برائیوں پہ برائی کرتا رہے گا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق کرے گا تو بس فضیلت ہی فضیلت، مغفرت ہی مغفرت ملے گی۔ تو میرے پیارو ارادہ کرو کہ ہماری نماز جیسے رمضان میں ہم نے پابندی کی تھی، فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی، ارادہ کرو موت تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اجمیر والے بابا ہیں نا، کون؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ دو باتیں کہتے میں نے قرآن اور حدیث پڑھا، اور انہوں نے جتنا پڑھا ہوگا ہم نے پڑھا، ارے بولو نا ہم نے پڑھا۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی جب 90 سال کی 80 سال کی عمر کو پہنچے، کتنے سال؟ تو کسی نے آ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو کہا 80 سال کے ہو گئے، قرآن بھول جاؤ گے، کیونکہ بڑھاپا ایسی چیز ہے، بڑھاپا آدمی بڑھاپے میں سب بھول جاتا ہے، قرآن بھول جاؤ گے۔ بولنے والا تو بول کر چلا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے 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 روئے، میں قرآن بھول جاؤں گا، قرآن بھول جاؤں گا، قرآن بھول جاؤں گا، اور 10 سال دنیا میں رہے۔ کیسے 10 سال رہے؟ دن میں قرآن ختم کرتے تھے، رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ ایسے اللہ کا ولی، بولو کون؟ اجمیر والے بابا، ہاں، غریب نواز، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی 2 باتیں بول کر گئے۔ اٹھاؤ کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے، پہلی بات بول کر گئے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ جب موت کا وقت ہوگا نا، موت کا وقت ہوگا، پیاسا ہوگا لیکن بول نہیں پائے گا۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کومے میں چلا گیا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ وینٹیلیٹر پہ آ گیا، کومے میں آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں بے نمازی ہوگا، موت کے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، لیکن وہ بول نہیں پائے گا کہ میرے کو پانی دو، پانی دو، پانی دو۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں اگر وہ بول بھی لے وے اور کوئی اس کو پانی کا ایک گلاس بھی دے دے وے، گلاس کیا، سمندر بھر کے پانی دے دو، پھر بھی اللہ اس کی پیاس کو نہیں بجھائے گا۔ وہ تڑپتا تڑپتا پیاسا پیاسا، پانی 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 پانی، تڑپتا تڑپتا مرے گا، اور اللہ کہے گا تو نے نماز نہ پڑھ کر پوری دنیا کو تڑپایا تھا، میں موت کے وقت تجھے تڑپاؤں گا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی دوسری بات کہتے ہیں تڑپ تڑپ کر مرے گا، بہت کوشش کرے گا، مگر اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے جوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز جھوٹ بولیں گے؟ ارے بولو جھوٹ بولیں گے؟ اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے؟ فرماتے قرآن حدیث کی روشنی میں نتیجے پر پہنچا، پیاسا مرے گا اور بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا۔ پوچھا کون؟ تو کہا جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ یہ چاروں باتوں کا ارادہ ایک دم کیسا؟ پکا ارادہ۔ پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، اور دوسری بات 100 مرتبہ درود شریف، تیسری بات پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں۔ بہت زیادہ تم کو لگتا ہے خراب تو سامنے پوچھ لینے کا، لیکن پیٹھ پیچھے جا کے اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا لڑکا ایسا، یہ سب کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اور چوتھی بات جو سب سے بڑا کام ہے، 5 وقت کی کیا کرنے کا؟ نماز۔ اچھا نماز میں زور کیوں دیتا ہوں؟ نماز میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ بہت سارے گناہ کی عادت ہے جو ہماری جاتی نہیں ہے۔ کسی کو بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، گٹکا کی عادت ہے، جائز ہے یہ سب اللہ کو پسند ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، جوا پسند ہے اللہ کو؟ موبائل کی غلط حرکتیں، یہ سب اللہ کو پسند ہے؟ اور چھوٹتا نہیں ہے۔ آدمی بہت کوشش کرتا ہے کہ کل گٹکا نہیں کھاؤں گا، لیکن دوسرے دن پھر کھاتا ہے۔ بیڑی نہیں پیوں گا اور پھر پیتا ہے، پھر سگریٹ نہیں پیوں گا اور پھر پیتا ہے۔ موبائل کو میں یہ توبہ کرتا ہوں، دوسرے دن پھر موبائل میں غلط حرکت کرتا ہے۔ مطلب گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر گناہ چھوٹتا نہیں۔ اس کے لیے کیا کام کرنے کا؟ معلوم ہے؟ کسی کے پاس نہیں جانے کا،
اللہ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ، نماز پڑھنا تیرا کام ہوگا، گناہ چھڑانا میرا کام ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر، آیت نمبر، دیکھو میری انگلی دیکھو، آیت نمبر 1، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرا بندہ میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز پڑھتا جائے گا، اللہ کہتے میں گناہ چھوڑاتا جاؤں گا۔ کون کہتا ہے دارو نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے جوا نہیں چھوٹے گا؟ کہتا نا 15 سال ہو گئے دارو پی کے، اب کائے کا چھوٹے گا؟ اب کائے کا جوا چھوٹے گا؟ ارے میرے پیارو، بھلے کتنا بھی بڑا پاپی، کتنا بھی بڑا گنہگار، ایک بار ارادہ کر کے گناہ چھوڑنا ہے اور کچھ مت کر، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، آٹومیٹک اللہ تیرے گناہوں کو چھوڑاتا چلا جائے گا۔ تو بولو سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز ہمارا حلدرو ایسا مضبوط ہوئے کہ کوئی فجر نہ پڑھے تو اس کو اوٹے پہ بیٹھنے شرم آتے، کیونکہ اس کو معلوم ہے سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے فجر پڑھے، پوچھیں گے بھائی تو فجر کیوں نہیں پڑھا؟ تو روزانہ کیا جواب دوں گا کہ میں نے فجر کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب لوگ، چھوٹے بڑے، گھر کی عورتیں، ماں بہنیں بیٹیاں، سب ارادہ کریں کہ جان دے سکتا حلدرو والا، مال لٹا سکتا حلدرو والا، لیکن قسم پروردگار کی نماز کو کبھی قضا ہونے نہیں دے گا۔ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، اور مولانا معظم صاحب بھی آئے، اور وہ بیٹا مکرم نے بھی بہت اچھا پڑھا، سب کا جتنے آئے ہیں ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور ہمارے وہ سکندر بھائی کینیڈا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہاں قیام کو آسان فرمائے، بولو آمین۔ اور ابھی ہمارا وہ بیٹا ندیم بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے ابا میرے بہت پرانے دوست ہیں مرحوم امین بھائی، اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اور بھی بہت سارے مرحومین مرحومات ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اور میں بھی بیمار ہوں، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ حلدرو میں آتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ حلدرو ایک پہلا گاؤں ایسا ہے ندیم جہاں کھاتا بھی ہو اور لے کے بھی جاتا ہوں، ورنہ جہاں جاتا ہوں مولانا کو کھانا کھلاتے، لیکن وہ کھانے کا ٹفن دیتا، یہ بیچارہ پہلا بچہ ایسا ہے جو کھانا کھلاتا بھی ہے، اور میری بیوی وہاں انتظار کرتی ہوگی، اس لیے جلدی بیان ختم کر رہا ہوں، وہ کھانا نہیں کھائی ہوگی، بھوکی ہوگی، انتظار کرتی ہوگی کہ ابھی میرے شوہر ٹفن لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے گاؤں کو بہت خوش رکھے۔ میں ایک درود شریف لے کر آیا ہوں، 3 لائن کا درود ہے۔ کتنی لائن کا درود ہے؟ 3 لائن کا درود ہے۔ اتنا پیارا درود ہے، اتنا پیارا درود ہے یہ کہ اس درود کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس درود کو پڑھے گا اللہ ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اگر یہ درود کا بیک گراؤنڈ دیکھو نا، بیک گراؤنڈ، تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ وہ صحابی جن کو لوگوں نے چور کہا، جن کو لوگوں نے کیا کہا؟ چور کہا، کہ تم نے اونٹ کو چرایا، تم نے اونٹ کو چرایا، تم نے اونٹ کو چرایا، وہ صحابی کہتے ہیں میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا محلہ کہتا ہے تم چور ہو اور تم کہتے ہو میں چور نہیں ہوں؟ تو وہ صحابی نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں نے چوری نہیں کی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا اونٹ تو بتا۔ اونٹ نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ جب حضور نے پوچھا تیری گواہی تو اونٹ نے دی، اونٹ تو بولتا نہیں ہے لیکن عربی زبان میں اس نے بولا کہ تو چور نہیں ہے، تو کہا میں یہ درود پڑھا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو یہ درود پڑھے گا 2 فائدے، اللہ ناممکن کو ممکن بنائے گا، اور نمبر 2 قیامت میں پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ بولو سبحان۔ یہ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء، اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء، اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء۔ ہے 3 لائن کا درود ہے لیکن ناممکن
ناممکن ممکن بنے گا، بولو انشاءاللہ۔ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گردن جھکا دے، ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہاں ملاقات کر کے چلیں گے۔ سب لوگ گردن جھکا دے، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ شروع کریں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا رب الا اللہ لا مالک الا اللہ لا مہیمن الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر درود پاک، درود پاک۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا۔ بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله
اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، بہت گنہگار اللہ، خطا کار ہے اللہ، ہم کو معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے اللہ۔ جو باتیں کہی گئی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ، مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے اللہ۔ ان سب کو تو قیامت میں ایک جواب دینا پڑے گا اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو دو جواب دینا پڑے گا اللہ۔ تو یہ بھی پوچھے گا بہت کہتا تھا کتنا عمل کرتا تھا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ۔ اللہ یہ مجمع بہت پیارا مجمع ہے، اس میں حفاظ کرام بھی بیٹھے ہیں، قرائے کرام بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی بیٹھے ہیں، کہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں اللہ۔ کسی ایک کا روزہ پسند آیا ہوگا، کسی ایک کی تراویح پسند آئی ہوگی، کسی ایک کا رات کو رونا پسند آیا ہوگا اللہ۔ جس کی جو عبادت تجھے پسند آئی اس کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ۔ سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے، خاص کر کے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے اللہ۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ابا بہت بڑی نعمت ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کا پاؤں دبانے والا بنا دے، ان کا سر دبانے والا بنا دے اللہ۔ شوق سے ان کی خدمت اور ان کی دعا لینے والا بنا دے اور اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے بہت یاد آتی، بہت یاد آتی ہے رمضان میں، ماں بہت یاد آئی، مرحوم ابا بہت یاد آیا اللہ۔ وہ ماں تھی نا، ماں تھی تو ہاتھ اٹھاتی تھی، خود کی بھی دعا قبول کرواتی تھی، بچوں کی بھی مغفرت کرواتی تھی۔ اب وہ ہاتھ نہیں رہے اللہ، وہ ہاتھ نہیں رہے جو بچوں کی مغفرت کروائے، وہ ہاتھ نہیں رہے، وہ ابا کے ہاتھ نہیں رہے جو اپنے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعائیں مانگتے تھے اللہ۔ اماں ابا جن کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما اللہ۔ اماں ابا کی قبر میں کروٹ مغفرت فرما الہ العالمین۔ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، بہت قریب ہے اللہ۔ بیماری نے ہم کو چاروں طرف سے توڑ دیا ہے اللہ، بہت قریب ہے اللہ۔ معلوم نہیں اب کتنی راتیں باقی ہے، نہیں معلوم کتنے دن باقی ہے اللہ۔ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، لیکن اللہ ایک دن تو جانا ہے اللہ۔ وہ دن کیسا دن ہوگا اللہ، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی اللہ، جب ہمارا غسل کا پانی تیار ہوگا اللہ۔ ہمیں غسل کے تختے پہ لٹا دیا جائے گا، لوگ پانی ڈالیں گے، ہمارے پاس انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی دے دینا اللہ۔ کبھی کبھی میں اپنے بارے میں سوچتا اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب کفن کا کپڑا لایا جائے گا، سارے کپڑے ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، کفن کے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اللہ۔ لوگ کفن کا کپڑا پہنائیں اس سے پہلے تقوی کا لباس اوڑھا دینا، مغفرت کی چادر اوڑھا دینا، اور اللہ وہ سب سے عجیب گھڑی ہوگی جب جنازہ گھر سے اٹھے گا پھر واپس گھر میں کبھی نہیں آئے گا، پھر گھر میں کبھی نہیں آئے گا، بیوی روتی رہ جائے گی، بچے تڑپتے رہ جائیں گے اللہ۔ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہمیں رکھ دیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا کہ اللہ سب چلے جائیں گے، سب محبت کرنے والے سب چلے جائیں گے، جاتے جاتے قبر بھی بند کریں گے، قبرستان کا دروازہ بھی بند کریں گے اللہ۔ سناٹا ہو جائے گا اللہ، سناٹا ہو جائے گا اللہ۔ پہلی رات تو بہت عجیب ہوگی اللہ، قبر کی پہلی رات بہت عجیب ہوگی اللہ۔ یا تو قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جائے گا، جہنم کا لوہا لایا جائے گا، اس کی آنکھوں کو پھوڑا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑا جائے گا، ہڈیوں کو توڑا جائے گا،
پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے، قبر میں آگ لگائی جائے گی۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم پورے گاؤں کو نمازی بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے، ہماری بیٹیوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے۔ اللہ عجیب حالات شروع ہو گئے، اللہ کیا ہونے والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کون حق پہ ہے، کون غلطی پہ ہے، کون کیا چاہتا ہے، ہم کم عقلوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اللہ۔ لیکن اللہ امت کے جان کی حفاظت فرما، امت کے مال کی حفاظت فرما، امت کے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین حالات جب آتے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بے قصور مارے جاتے ہیں۔ الہ العالمین اپنی پکڑ سے حفاظت فرما لے، اے الہ العالمین اپنے غضب سے حفاظت فرما دے، اپنے قہر سے حفاظت فرما دے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔